جی میں مظفر بٹری ہوں اور آج میں ایک اہم ایشو پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایشو یہ ہے کہ کچھ اس میں بات کرنے سے پہلے جو مین ایشو ہے اس سے پہلے میں تھوڑی سی وہ وجہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا کیوں ہے۔ ہوا یہ کہ آج تقریباً کوئی 12-1 بجے کے درمیان ہے میری طبیعت ناساز ہوئی، اور وہ طبیعت اس قدر ناساز ہوئی کہ مجھے ہاسپیٹل کا جو ہے نا وہ انتخاب کرنا پڑا، اور اس سلسلے میں مجھے جو فیملی ہے میری وہ مجھے لے کر کے یہاں سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی RIC راول روڈ پہ ہے، اور اس کے لیے وہ یہاں سے ڈرائیو کر کے لے کر کے گئے۔ اب جب وہاں ہم پہنچے تو جیسے ہی ان ہوئے نا تو میری نظر پڑی جو مین گیٹ ہے آپ کا RIC کا، ان ہوئے تو وہاں سے لیفٹ سائڈ پہ غالباً پارکنگ ہے، اور پارکنگ ایریے میں میری نظر پڑی تو دیکھا تو تقریباً 25 سے 30 لوگ جو ہے نا یونیفارم پرسن، یعنی کہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ ہیں، اور ان کے قریب سے میں گزرنے کا اتفاق بھی ہوا، دیکھا تو وہاں پر جو ہے نا کچھ خواتین وہ بھی سیکیورٹی والی یونیفارم میں موجود تھی، تو وہاں بیٹھے تھی۔ بہرحال میں چلا گیا تو وہاں جب میں نے چیک اپ کروایا، وہ الگ داستان ہے کہ وہاں پر کیا سلوک کیا گیا، وہااں پر کیا میں مطمئن ہوا یا نہیں ہوا، لیکن چونکہ ایک سہولت ہے ہمارے لیے ایز اے پاکستانی کے لیے، تو وہ جتنی بھی سہولت ہو سکتی ہے اس سے میں اتفاق کروں گا، اچھی ہے کم ہے جو بھی ہے، اس پہ میں کوئی کمنٹس فی الحال نہیں کرنا چاہ رہا، بعد میں اس پہ بھی کسی موقع پہ بات کی جائے گی۔ تقریباً 1 گھنٹہ میرا وہاں پر صرف ہوا۔ وہاں سے جب واپس آئے نا تو دوبارہ اسی جگہ پہ دیکھا تو اسی طرح کے سیکورٹی گارڈ جو 25 سے 30 لوگ تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، تو وہ اسی طرح موجود تھے۔ تو میں نے ایک سیکورٹی گارڈ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، یہ سارے اکٹھے کیوں ہیں؟ کہنے لگے یہ تنخواہوں کا مسئلہ ہے، تنخواہ نہیں دے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ لفظ میں نے سنا نا تو میں اپنی جو میری بیماری تھی یا طبیعت میری صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی جتنے تھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایک بحیثیت صحافی وہ فوری طور پہ دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ انفارمیشن کلیکٹ کروں اور پتہ کروں کہ بھائی یہ کیا ایشو کیا ہے۔ تو میں ان 25-30 لوگ جو تھے وہاں پر میں ان کے پاس چلا گیا، اور ان کے درمیان ہی ایک صاحب جن بڑے اسمارٹ سے جو ہے نا جینس کی پینٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے ہاف بازو، ہاتھ میں اچھا سا موبائل بھی ہے، ساتھ نوٹ بک بھی ہے، اور وائرلیس جو ہے نا وہ بھی سائڈ پہ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی مین بندہ ہے، تو میں ان سے میں نے جا کے سلام کیا، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا سر آپ بتائیے گا کہ یہ کوئی تنخواہوں کا ایشو ہے، تنخواہیں نہیں مل رہی، کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک دم جیسے یہ میرے لفظ تھے، میرا انداز بھی ہے بڑا دھیما، تو جیسے یہ لفظ میں نے ادا کیے تو ایک دم وہ لال پیلے ہوتے ہوئے کہتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کو کیوں بتائیں کہ تنخواہوں کا مسئلہ ہے، یا آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ میں نے کہا جناب میں جرنلسٹ ہوں، اور میرا یہ حق رکھتا ہوں کہ میں انفارمیشن لوں، کہ دیکھا ہے آپ لوگوں کو تو میں آ گیا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ ایشو کیا ہے۔ نہیں ہم آپ کو بتانے کے پابند نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ آپ مت بتائیے، میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں، گیٹ آؤٹ، آپ یہاں سے چلے جائیں، دفع ہو جائیں۔ میں نے کہا جی یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے کہ میں چلا جاؤں، اس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال تیسری مرتبہ انہوں نے جناب آپ دکھائیں اپنا کارڈ، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ میرا آفس کا کارڈ ہے، یہ میرے نیشنل پریس کلب کا بھی کارڈ ہے۔ تو دونوں میرے اکٹھے تھے، میں نے انہوں کو کہا ہاں بڑے آ گئے نیشنل پریس کلب سے، وہ جتنے بھی وہاں سے آتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے آتے ہیں، اور آپ بھی بلیک میل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ یہ الزام تراشی مت لگائیں، الزام مت لگائیں، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ الزام لگائیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے میرے دونوں کارڈز کی فوٹو بھی بنائی، اور اس کے بعد کہنے لگا جی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب اس دوران جب انہوں نے کہا تو مجھے بھی، میں نے کہا کہ جی اس طرح کی کیوں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو بڑا سوبر قسم کا شخصیت دیکھ کے میں نے آپ سے آ کر کے بات کی ہے، تو آپ تو بڑے عجیب و غریب یعنی کہ وہ ثابت ہوئے ہیں، اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھ پہ حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے نا وہاں سے وہ آگے بڑھے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ آن دی ریکارڈ وہاں اگر یہ انکوائری کی جانی چاہیے، میں مطالبہ کروں گا، آخر بھی مطالبہ کروں گا، اور ابھی بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ وہاں پر یہ جو ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے، اور اس کی انکوائری ہو جائے کہ اس کی غلطی کس کی ہے۔
تو وہ مجھ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے، اور سیکورٹی گارڈ جو وہاں پر موجود تھے وہ انہوں نے 2 3 4 سیکورٹی گارڈ نے آگے آ کر کے ان کو روکا، ہاں جی، اور اس طرح سے میں وہاں سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا، اور وہاں سے میں واپس آیا باہر کی طرف۔ جب میں گیٹ سے باہر نکلا نا، ٹھیک، تو وہاں پر خاتون 3 4 خواتین جو تھی نا وہ آ رہی تھی، میں نے نہیں دیکھا تو پیچھے سے ایک دم آواز آئی، بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب، تو توجہ دی، میں رکا، دیکھا تو پیچھے سے کوئی خاتون مجھے آواز دے رہی ہے، میں رک گیا، وہ جب قریب پہنچی تو میں نے کہا جی بہن آپ بتائیے خیریت؟ کہنے لگا بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہاں ہماری تو کوئی بات ہی نہیں کرتا نا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ہمیں جی کتنے مہینوں سے تنخواہ نہیں ملتی، ڈپٹی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 12 گھنٹے کیا 24 گھنٹے بھی، 36 گھنٹے بھی، 72 گھنٹے بھی بعض دفعہ گزار دیتے ہیں، اور چھٹی بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور تنخواہ بھی وقت پہ نہیں ملتی، تو ہم تو بہت پریشان ہیں۔ آپ نے وہاں سیکورٹی والوں سے وہ بات کی ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اب یہ اسی طریقے سے کر کے جو ہے نا یہ سب کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ بات وہاں سے ختم ہوئی، اور اس کے بعد میں وہاں سے واپس باہر نکلا۔ پھر میں نے حسب عادت کہہ لیں کہ میں نے کہا یار یہ پتہ تو کیا جائے کہ یہ کون صاحب ہیں جو اتنے پاورفل دکھائی دے رہے ہیں جی، اور یہ گیٹ آؤٹ کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں، باہر جانے کا بھی کہہ رہے ہیں، حملہ آور بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جو مبینہ طور پہ نام سامنے آیا وہ عامر قریشی آیا، اور وہ عامر قریشی کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ سیاسی اثر و رسوخ کا اس قدر وہ سیاسی اثر و رسوخ والا ہے کہ سیاسی طور پر اس کی وہاں پر بھرتی بھی ہوئی ہے، اور وہاں جو ہے یہ اس قسم کے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ بتانے والے نے بتایا کہ یہ اچھا ہوا کہ سیکورٹی گارڈ زیادہ تھے انہوں نے روک لیا، ورنہ تو وہ آپ کو حملہ آور جیسے ہو رہے تھے تو آپ ان کو مارتے بھی ہیں جی، اور آپ کو نقصان بھی پہنچاتے، کیونکہ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بزرگ یہاں سے آئے تھے یا جا رہے تھے، کوئی ایسی بات ہوئی تو اس نے اس کو تھپڑ تک مار دیا تھا، تو وہ خاموشی سے بیچارے بزرگ روتے روتے چلے گئے۔ اب یہ چونکہ جس بندے نے انفارمیشن دی تھی یہ کہاں تک صحیح ہے، بہرحال مبینہ طور پہ الفاظ استعمال کروں کہ اس طرح کی مجھے ملی، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ ہیں، سیکورٹی کی جو کمپنی ہے، وہ پتہ چلا کہ جو ایم پی ہے وہ ضیاء اللہ صاحب کی ہے، جو ایم پی ہے راولپنڈی کے، ان کی سیکورٹی ہے، نہ جانے اس میں سچ کتنا ہے۔ اور تیسری چیز جو وہاں سے انفارمیشن ملی کہ جناب پورا ہولڈ جو ہے وہ ایم پی اے جو ہمارے حنیف عباسی صاحب ہیں وہ ان کا پورا ہولڈ ہے، اور انہیں کی سفارش پہ یہ عامر قریشی نامی جو صاحب ہے وہ یہاں پر بھرتی ہوئے ہیں۔ تو میں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، میری انسلٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی بہت نہیں، مجھ پہ حملہ آور ہونے کی وہ کوشش اس نے کی ہے، وہ تو سیکورٹی گارڈ کا بھلا کہ انہوں نے مجھے محفوظ کر لیا، بچا لیا، تو میں مطالبہ کروں گا جو ہاسپیٹل کی RIC ہاسپیٹل کی انتظامیہ ہے ان سے مطالبہ کروں گا، میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کروں گا، اور میں جس کے نام سے یہ ہاسپیٹل مشہور ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، دل والا ہسپتال، جی کون سا؟ وہ شہباز شریف والا۔ وہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف نے اپنی جیب سے پیسے نہیں لگائے ہوں گے، یقیناً وہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے ہی ہوں گے، پنجاب کے ہوں گے، تو وہ لگے ہوں گے، لیکن نام اس کا چل رہا ہے، مجھے بھی اتفاق ہے، ٹھیک ہے بھائی، شہباز شریف آیا، وزیر اعلیٰ بنا، اس نے ہاسپیٹل بنایا، اچھی بات۔ آج وزیر اعلیٰ نہیں ہے، آج وزیر اعلیٰ ان کی بھتیجی ہیں، ٹھیک ہے، اور پاورفل وزیر اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایفرٹس جاری ہیں، ان کی کوششیں ہیں، میں ان سے بھی مطالبہ کروں گا، اور شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے اس وقت ان سے بھی مطالبہ کروں گا کہ وہ اس چیز کی انکوائری کروائیں کہ یہ جو بے لگام عمر قریشی نامی جو وہاں پر صاحب ہیں جن کو شیلٹر حاصل ہے سیاسی لوگوں کا، کون ہے، تو اس کی انکوائری کروائی جائے، اور یہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے، جو اس طرح کا کام کیا ہے، اس کی انکوائری کرائی جائے، اور اس کو اگر وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کی قرار واقعہ سزا بھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ کسی ایک بزرگ ساتھ پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ مجھے بتایا گیا، اور میرے ساتھ جو ہے کسی اور کے ساتھ بھی ہونے سے پہلے یہ رک جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔